بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سنیلا ہے، مگر بڑے ہونے کے بعد میں نے اس نام کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے محض 1 سال بڑا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائیوں میں ایک چیز مشترک تھی کہ ہم دونوں ہی امیر ہونے کے لیے بڑا ہاتھ مارنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ہم دونوں نے ماضی میں بہت کچھ کیا تھا اور ہمارے پاس خاصی دولت جمع ہو چکی تھی، مگر یہ کافی نہیں تھی۔ ہمیں اور دولت کی لالچ تھی، اس لیے اس بار سوچا کہ کسی امیر آدمی سے شادی کرنی پڑے گی۔ بھائی کو پتہ چلا تو کہنے لگا میرا ایک نیا دوست بنا ہے، ہاشم نام ہے اس کا، بہت امیر ہے، بڑا بزنس مین ہے، اس کو کسی طرح ہاتھوں پر ڈال لو تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں نے اسے دیکھا تو جانی کیوں مجھے ایسا لگا میں نے اسے پہلے کہیں دیکھ چکی ہوں، مگر یاد نہ آیا کہاں۔ اس کے کالے سیاہ گنگرالے بال تھے اور اس نے ہمیشہ آنکھوں پر کالا چشمہ لگایا ہوتا تھا۔ میں اب تک کئی بار اس سے مل چکی تھی مگر اس نے چشمہ نہیں اتارا تھا۔ ایک بار میرے بے حد اصرار پر چشمہ اتارا تو ایک بار پھر میں ٹھٹک گئی۔ اس کی آنکھوں نے مجھے کسی کی یاد دلا دی تھی۔ خیر مجھے وہ شخص بہت پسند آیا تھا، وہ واقعی بہت امیر تھا اور 2-4 دنوں میں ہی اس نے مجھ پر لاکھوں لٹا دیے تھے۔ اب بس اس کی طرف سے انتظار تھا کہ وہ کب اپنے گھر والوں کو بھیجے، اور ہم بھائی بہن کی پلاننگ کامیاب ہو گئی تھی۔ 2 ہفتے کی ملاقاتوں کے بعد اس کی ماں ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئی تھی۔ بہت جلد شادی طے ہوئی، مگر یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ اس نے بہت سادگی سے انتظام کیا ہوا تھا۔ کہنے لگا شادی کے اوپر جتنے بھی اخراجات ہیں وہ فضول خرچی ہے، میں اتنی ہی رقم تمہیں تحفے کے طور پر ویسے ہی دے دوں گا۔ میں تو سن کر یہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے مجھے ہیرے کی انگوٹھی بھی دی۔ بھائی نے مجھے 2 مہینے کا وقت دیا تھا کہ صرف 2 مہینے ہیں، 1 مہینے میں اس کا اعتماد جیتو اور اگلے مہینے میں ساری نہیں تو کم از کم آدھی دولت لے کر وہاں سے نکل آنا، پھر ہم کسی دوسرے شہر چلے جاتے۔ مجھے اپنے شوہر کی کافی حرکتیں مشکوک اور عجیب لگتی تھیں، مگر میں نے کون سا اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا تھا، اس لیے سوچا خیر ہے۔ وہ لینس لگاتا تھا اور سر کے بال اب مجھے لگتا تھا کہ شاید نکلی ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کا اعتبار جیتنا شروع کر دیا۔ وہ دفتر سے آتا تو اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتی۔ مجھے جلد از جلد اس کے لاکر کا پاس ورڈ معلوم کرنا تھا۔ اس کے کریڈٹ کارڈز تو میرے پاس تھے ہی، میں اب تک ڈھیر ساری دولت اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر چکی تھی۔ ایک دن میرا معصوم شوہر کہنے لگا کہ میں نے تمہارے لیے اور اپنے لیے علیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ کھلوایا ہے، تم اب سے اپنا سارا کیش اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا، بلکہ میں ڈائریکٹلی تمہیں اسی اکاؤنٹ میں رقم بھیج دیا کروں گا۔ میں نے اپنی ساری دولت اس نئے والے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی اور پچھلا اکاؤنٹ ختم کروا دیا۔ میرے پاس اپنے 1 کروڑ تھے جو شادی سے پہلے کی محنت تھی، اور اب 2 کروڑ ہو چکے تھے۔ اب مجھے بس کسی طرح اس کی پراپرٹی اپنے نام کروانی تھی اور یہاں سے فرار ہونا تھا۔ 2 مہینے پورے ہونے والے تھے۔ میں نے اپنا سارا زیور بھی لاکر میں رکھ لیا تھا۔ اس کے لاکر کا پاس ورڈ بھی مجھے معلوم ہو گیا تھا، اس لیے اس کا سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر لیا۔ اب بس بھاگنے کی دیر تھی۔ ایک دن شوہر کام پر گیا تو میں نے پیکنگ شروع کر دی۔ جب اپنے اور شوہر کے کریڈٹ کارڈز رکھنے لگی تو دیکھا وہ کہیں نہیں تھے۔ پورا کمرہ چھان مارا، مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تو گاڑی لے کر بینک بھاگی۔ جیسے ہی اپنے لاکر کو کھولا میرے سر پر آسمان پھٹ گیا، کیونکہ وہاں تو کوئی پیسہ کوئی زیور نہیں تھا۔ کس نے نکالا ہوگا بھلا؟ میں واپس آنے لگی تو وہاں ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ اس کے اوپر لکھا تھا دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی اور فراڈ لڑکی کو یہ ڈائری لازمی پڑھنی چاہیے۔ یہ پڑھتے ہی میں سن ہو کر رہ گئی۔ وہ یقیناً میرے شوہر کی ڈائری تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ اس نے اپنے آپ بیتی لکھی تھی، میرا نام امجد ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ میرے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے جب میں بڑا ہوا تو مجھے احساس تھا کہ اب مجھ پر ہی پورے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری شروع کر دی۔ جب تک میں نے کمانا شروع نہیں کیا تھا تب تک رشتہ دار مدد کرتے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے گھر کا خرچہ اٹھانے کی کوشش کا آغاز کیا سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ماسٹرز کر لیا تھا لیکن مجھے گورنمنٹ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایسے میں ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یار تو آن لائن پڑھانا شروع کر دے، پاکستان کے لوگوں میں سے اکثریت کو انگلش نہیں آتی اور تیرا ماسٹرز انگلش میں ہے تو پڑھانا شروع کر دے، اچھی کمائی ہو جائے گی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔
ایسا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے آن لائن ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی۔ اچھی فیس جمع ہو جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا اور ساتھ ہی کالج میں لیکچرار کی نوکری مل گئی۔ حالات ایک دم ہی بدل گئے۔ میں زیرو سے ہیرو بن گیا۔ میں امیر ہو گیا، مگر میں نے آن لائن پڑھانا ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ سب سٹوڈنٹس اچھے تھے، مگر ایک لڑکی کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کا نام نغمہ تھا اور وہ ہمیشہ نقاب میں مجھ سے ٹیوشن پڑھتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ اسلام آباد میں رہتی تھی اور میں لاہور میں۔ جانے کب مجھے اس کی عادت ہوتی چلی گئی اور میں اسے پسند کرنے لگا۔ وہ ایک بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ آن لائن نہیں آ رہی تھی، نہ ہی کلاس لے رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئی اچانک۔ ایک مہینہ گزر گیا، لیکن اس کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ انہی دنوں پھپھو کے شوہر کی وفات ہو گئی۔ اماں تو ٹھیک نہیں تھیں تو مجھے ہی جانا پڑا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ 2-3 دن تم میری جگہ میرے اسٹوڈنٹس کو پڑھا دینا، اور خود میں اسلام آباد آ گیا۔ پھپھو کے شوہر کے جنازے کے بعد کا ذکر ہے۔ ایک دن میں ٹہلنے کے لیے چھت پر چلا گیا تو نظر سامنے والے گھر پر پڑی۔ سامنے ہی ایک نقاب پوش لڑکی موبائل پر مصروف نظر آئی۔ میں نے دھیان سے دیکھا تو چونک گیا۔ وہ تو وہی میری انگلش والی اسٹوڈنٹ تھی جسے میں پسند کرتا تھا۔ میں فوراً نیچے بھاگا کہ جا کر اس سے مل تو لوں۔ اس کے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور وہ لان میں بیٹھی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر گھبرا گئی اور کہنے لگی، کون ہو، اندر کیسے چلے آئے؟ میں نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارا انگلش ٹیچر امجد ہوں، تم نغمہ ہو نا؟ دیکھو میں نے تمہیں پہچان لیا۔ وہ غصے سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی، جاؤ یہاں سے۔ پھر وہ اپنے چوکیدار کو آوازیں دینے لگی کہ نکالو اس آدمی کو باہر۔ جانے کون پاگل ہے، اس نے مجھے دھکے دے کر نکلوا دیا۔ میں بہت شرمندہ ہو کر وہاں سے نکلا تھا۔ میں دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا، وہ لڑکی وہی تھی۔ 4 مہینے میں نے اسے پڑھایا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں پہچان نہ پاؤں؟ لیکن اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور کچھ نہیں تو استاد ہونے کا ہی لحاظ کر لیتی۔ میں شام تک سوچ سوچ کر الجھتا رہا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ اگلے دن مجھے واپس چلے جانا تھا تو سوچا شام کی سیر ہی کر آؤں۔ میں سیر کے لیے ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنی۔ مڑ کر دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہی نقاب پوش لڑکی تھی جو بھاگی ہوئی آ رہی تھی۔ کہنے لگی، جلدی میرے گھر چلیں، مجھے آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے، پلیز میرے ساتھ چلیے۔ میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ تم نے تو مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا، اب میرا نام کیسے یاد آ گیا؟ مگر یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ بھاگ کر اس کے گھر جانے لگا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، میں نے پوچھا، یہ تو بتایا نہیں تم نے کہ ہوا کیا ہے؟ اس سے پہلے وہ کچھ جواب دیتی، کسی نے میرے سر پر زور سے کسی چیز کا وار کیا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے ایک جانا پہچانا سا چہرہ نظر آیا اور پھر میں وہیں گر گیا۔ پتہ نہیں بعد میں اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے شہر کے ایک ویران سی پارک میں موجود تھا۔ میرے ساتھ ہوا کیا تھا یاد آیا تو فوراً اس لڑکی کی فکر ہوئی۔ کال میں لانے لگا تو دیکھا نہ میرے پاس سیل فون تھا، نہ بٹوا اور نہ ہی کریڈٹ کارڈز۔ میں جلدی سے اٹھا اور گھر کو بھاگا، مگر میرے گھر پہنچنے تک تباہی ہو چکی تھی۔ میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا تھا، میری محنت کی کمائی جا چکی تھی۔ کسی نے ایک دن پہلے تمام رقم نکال لی تھی، لیکن میرا پاسپورٹ جانے بغیر کیسے؟ پھر مجھے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ وہ نقاب پوش لڑکی یقیناً فراڈ تھی، جس نے مجھے دھوکے سے گھر بلا کر مجھے لوٹ لیا تھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میرے دوست کی بہن تھی۔ اس دن بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے شیشے میں اس لڑکی کو نقاب اتارتے دیکھ لیا تھا، اور حملہ کرنے والا میرا اپنا دوست تھا جس سے دوستی ابھی نئی ہوئی تھی، یعنی دونوں نے مل کر لوٹا تھا مجھے۔ میں نے بدلہ لینے کی قسم کھا لی۔ میں نے معاملے کو ٹھنڈا ہونے دیا۔ 2 ماہ بعد جب کالج سے 3 ماہ کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے اپنے پلان پر کام شروع کیا۔ میں نے اپنا حلیہ مکمل بدل لیا، ویگ لگا لی، لینز اور داڑھی مونچھ بڑھا لی۔ اب میرا حلیہ ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی بھی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے ہاشم بن کر ان بہن بھائی کے ساتھ تعلقات بنانا شروع کر دیے۔ میں ان کی نیت سمجھ چکا تھا کہ وہ مجھے لوٹنا چاہتے ہیں، مگر میں بھی اپنے مقصد میں بغیر شادی کے کیسے کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے شادی ہو گئی۔ یہاں سے اصل کھیل شروع ہوا۔ میں نے بظاہر اس پر دولت کی برسات کر دی، مگر یہ سب اس کا اعتماد جیتنے کے لیے تھا۔ وہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی اور میں اس کے ساتھ۔
میں نے اپنا اور اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا۔ میری توقع کے عین مطابق اس نے اپنی ساری دولت اس نئے اکاؤنٹ میں منتقل کر لی۔ اس کے لاکر کا پاسورڈ بھی مجھے معلوم ہو گیا۔ اب میرے بدلے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے اس کا اکاؤنٹ خالی کر دیا، اس کے لاکر سے سب نکال لیا۔ اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی میں نے اپنے قبضے میں کر لی، جو اس نے جانے کس کس کو فراڈ لگا کر اکٹھی کی تھی۔ صرف یہی نہیں، اس کے بھائی کو بھی میں نے کنگال کر دیا۔ بہت لالچی تھا وہ، اپنی طرف سے مجھے پھنسانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ میں کرنے کیا والا ہوں۔ دونوں بہن بھائیوں کو سزا دینا مقصد تھا جو مل گئی، اور امید ہے آئندہ کے لیے سبق بھی مل گیا ہوگا۔ اس نے جتنی دولت مجھ سے لوٹی تھی وہ اپنے پاس رکھ کر میں باقی ساری خیرات کر دوں گا۔ مجھے امید ہے جب وہ جھوٹی لڑکی یہ ڈائری پڑھے گی تو ہکا بکا رہ جائے گی۔ اس ڈائری کے ساتھ ہی طلاق نامہ بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ سب پڑھ کر میں واقعی ہکا بکا رہ گئی، میرے حواس شل ہو گئے۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں یقین نہیں کر پا رہی کہ وہ ہاشم نہیں بلکہ امجد تھا، وہی جس کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہم دونوں بہن بھائیوں نے مل کر پھنسایا تھا۔ بھائی نے اس سے نئی دوستی کی تھی اور مجھے کہا تھا اس کے اکاؤنٹ میں بڑا پیسہ ہے، تم نے بس اس سے باتوں میں پاسورڈ معلوم کرنا ہے اور پھر ہم کسی بھی بہانے اس کو لوٹ لیں گے۔ پھر میں اس سے ٹیوشن پڑھنے کے بہانے اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتی تھی۔ اس دن اسلام آباد میں وہ جب گھر آ گیا تو مجھے مجبوراً اسے نکالنا پڑا، کیونکہ کسی بھی وقت میرا بھائی گھر آ جاتا اور وہ دیکھ لیتا تو شاید گیم خراب ہو جاتی۔ پھر میں نے سوچا قسمت اچھی ہے، اسلام آباد میں ہی اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ شام کو میں نے پلان کر کے اسے گھر بلایا۔ پیچھے سے بھائی نے اس کے سر پر وار کیا، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ آئینے میں بھائی کو دیکھ لے گا۔ اس کے بعد بھائی اسے جاتے ہوئے اپنی گاڑی میں لے گیا تھا، جبکہ میں 2 دن بعد آئی تھی۔ یہ سب یاد آتے ہیں مجھے دھچکا لگا، اس نے کیسا انتقام لیا تھا۔ میری چال مجھ پر الٹی پڑ گئی تھی۔ اس بات کو گزرے 3 مہینے ہو گئے تھے اور میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ واپس آ جائے گا۔ میرا خیال تھا دوسروں کی طرح رو دھو کر چپ کر جائے گا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ اس کے گھر کے کاغذ تو میرے نام ہی ہیں، جو کروڑوں روپے کا ہے، مگر بھائی نے آ کر بتایا وہ گھر کرائے کا تھا اور نقلی کاغذات تھے۔ وہ اس کا کوئی بزنس نہیں تھا، اس نے سب ڈرامہ کیا تھا۔ ایک ٹیچر ہمیں بے وقوف بنا گیا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ ایسا فراڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے بھی پیسے نہ رہے اور ہم سڑک پر آ گئے تھے۔ ہمیں ہمارے دھوکے کی واقعی میں اتنی بڑی سزا مل گئی تھی کہ اب مزید کسی کے ساتھ فراڈ کرنے کی ہم قابل نہیں رہے تھے۔ اگر کرنے کی کوشش کا سوچتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہم پر نظر رکھے گا، اگر دوبارہ ایسا کچھ کیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا۔